عمران خان صاحب کا جو پلان ہے, جو ان کی سوچ ہے, اس کو امپلیمنٹ کرنے کا تپڑ پاکستان تحریک انصاف میں نہیں ہے, یہ اب کلیئر ہو. پاکستان تحریک انصاف کے اندر اب جو سوچ کے دھارے ہیں وہ بڑے واضح ہو. جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں بالکل اسی طرح ان لیٹر ان اسپرٹ آگے بڑھا جائے, اور سوچ کے اس دھارے کو لیڈ کر رہی ہیں علیمہ خان صاحب. پنجاب سے تو آج عظمہ بخاری صاحبہ کا آگے آ کے وہ تو متفق ہے علی امین گنڈا پور صاحب کی اس بات سے, کالا باغ ڈیم بنا. ایک تو یہ ہے کہ عظمہ بخاری میری بہن کا اتفاق کرنا کوئی میٹر نہیں کرتا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے میں علی امین گنڈا پور سے اتفاق کر لوں, میں نواز شریف صاحب سے اتفاق کر لوں, اللہ تعالیٰ معاف کرے مجھے. اچھا, یہ اس کو پٹ فارورڈ بھی کریں گے نا اس طرح کا پلان کہ ہم بھی اس سے علی امین سے ہم اگری کر رہے ہیں, جو ساتھ پیپلز پارٹی بیٹھی ہے انہوں نے گندیاں کاٹنی شروع کر دینی ہے. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں تھرڈ امپائر. ایک طرف پاکستان میں سیلابی صورتحال ہے, عوام مشکلات کا شکار ہیں اور حکومتی ریلیف کہیں کوئی خاص نظر نہیں آ رہا. دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی معاملات جوں کے توں ہیں. آج بیرسٹر گوہر کی خان صاحب سے ملاقات بھی ہوئی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کچھ سٹیپس تو لے رہی ہے, لیکن عمران خان کی رہائی کا معاملہ وہیں کا وہیں ہے, اس میں کوئی خاص ہم ڈیولپمنٹ نہیں دیکھ رہے. ہاں, کیونکہ کل علی امین گنڈا پور صاحب بھی یہی بات کر رہے تھے کہ خان صاحب کی رہائی کا جو معاملہ ہے وہ خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کا معاملہ ہے, اس میں ہم تو کچھ نہیں کر سکتے, جو کرنا ہے وہ خان صاحب کو خود کر. عمران خان صاحب کا جو پلان ہے, جو ان کی سوچ ہے, اس کو امپلیمنٹ کرنے کا تپڑ پاکستان تحریک انصاف میں نہیں ہے, یہ اب کلیئر ہو گیا ہے. ابھی یہ میرا خیال ہے کہ آپ جو بھی شخص یا جو بھی پارٹی اس پوزیشن میں ہو جس پوزیشن میں پاکستان تحریک انصاف ہے, تو اس میں آپ ہر شخص سے اس عظیمت کی توقع نہیں رکھی جا سکتی جس طرح آپ افسانوں میں یا کہانیوں میں یا بعض جگہ تاریخ میں پڑھتے ہیں. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ, ایک صاحب نے مجھے بڑی اچھی بات کی, انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں بہار دیکھیں لیکن ساتھ یہ بھی چاہتا ہوں کہ میں بھی بہار دیکھوں. ٹھیک ہے نا, یہ دونوں چیزیں ہیں. تو اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو بہار کے لیے اپنی زندگی لگا دیتے ہیں, اور وہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو زندگی بچا بچا کے رکھتے ہیں کہ تاکہ بہار دیکھ سکیں. پارٹی بچی ہوئی ہے ابھی تک. ہاں, اور ان کی آپ دیکھ لیجئے کہ پارٹی کے اندر ابھی تک کوئی دراڑ نہیں ہے. ہاں, یہ بات ضرور ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر اب جو سوچ کے دھارے ہیں وہ بڑے واضح ہو چکے ہیں. سوچ کا ایک دھارا یہ ہے کہ جس میں جو یہ کہتا ہے کہ جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں بالکل اسی طرح ان لیٹر ان اسپرٹ آگے بڑھا جائے, اور سوچ کے اس دھارے کو لیڈ کر رہی ہیں علیمہ خان صاحبہ. اور دوسرا دھارا ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہمیں معاملات کو پہلے ٹھنڈا کرنا چاہیے اپنے اینڈ پہ, اس کے بعد ہمیں مذاکرات کی یا کسی اور دوسری چیز کی توقع رکھنی چاہیے. اچھا, اس دھڑے کی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس دھڑے کی سربراہی کر رہے ہیں علی امین گنڈا پور. اب یہ سوچ کے دو دھارے ہیں, دھڑے نہیں ہیں, دھڑے کہنا شاید مناسب بات نہیں ہے, یہ سوچ کے دو دھارے ہیں جو دراصل ساتھ متوازی پیرلل چل رہے ہیں. اب اس میں اس سوچ میں کہیں نہ کہیں تھوڑی سی کبھی کبھار آ جاتی ہے کہ کبھی تھوڑی ایسا لگتا ہے کہ جیسے پرخاش بھی ہے, اور جیسے کبھی تھوڑی بہت تلخی بھی آ جاتی ہے. تو اب آپ ذرا دیکھیں کہ اس میں جو شارٹ آف وہ ہے نا کہ آپ بالکل چڑھ دوڑیں, اس سے کم تر چیز ہے کہ آپ استعفے دیں قائمہ کمیٹیوں سے. تو قائمہ کمیٹیوں سے جب استعفے دینے والی بات ہے تو آپ سب سے پہلے دیکھیے کہ فیصل امین نے دیے, اور اس کے بعد پھر بیرسٹر گوہر نے بھی دیے. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں تک معاملہ چل رہا ہے جہاں پہ عمران خان صاحب چلا رہے ہیں, تو یہاں پر تو وہ پورا دھڑا جو ہے وہ یکسو بھی ہے اور ساتھ بڑے ایگریسو ہو کے بات کرتا ہے. لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھیں کہ اس سے آگے جائیں تو اس سے آگے اس سوچ کو تھوڑا, اس سوچ کے اندر آپ یہ کہیے کہ وہاں پر جو لوگ ہیں اس سوچ کے حامل, ان کے ہاں یہ فکر, یہ یکسوئی نہیں ہے. اچھا, کل جب علی امین گنڈا پور صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی تو میرا یہ خیال تھا کہ علی امین گنڈا پور صاحب ایک پولیٹیکل باتیں زیادہ کریں گے, لیکن انہوں نے پولیٹیکل بات نہ ہونے کے برابر کی. ورنہ آپ ان کو دیکھیں کہ ان کا ایک انداز ہوتا ہے کہ جناب بالکل ایک خاص انداز سے, اور کچھ نہیں تو کوئی ہوائی فائرنگ ہی کرنا. جی, ہوائی فائرنگ تو کم از کم ہوتی ہے, تو وہ ہوائی فائرنگ بھی نہیں تھی.
اب ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہوائی فائرنگ بھی نہیں ہے، اور دوسری طرف چند دن پہلے یعنی پچھلے منگل کو شاید عمران خان صاحب کا ایک ٹویٹ بھی تھا بڑا تلخ. تو اس تلخی کو اور اس ہوائی فائرنگ بھی ختم کر دیے جانے کو وہ تو آفرز آپ دونوں ملا کے دیکھیں. وہ تو آفرز کر رہے تھے اسٹیبلشمنٹ کو کالا باغ ڈیم کی. جی اچھا، اب یہ جو کالا باغ ڈیم والی بات ہے، یہ بھی کسی درجے میں ان کی بات سے تاثر پیدا ہوتا ہے کہ یہ شاید اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ دینے والی بات ہے، کیونکہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ کا خیال ہے کہ کالا باغ ڈیم ملک کے لیے ناگزیر ہے، ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل لوگ ہیں جو پرابلم کریٹ کر دیتے ہیں. حالانکہ یہ اگر یہ پرابلم اتنا ہی آسان ہوتا تو جنرل ضیاء الحق اور جنرل مشرف بھی تو وہ جو ہما اوستی تھے، سب کچھ وہی تھے، تو اس وقت وہ یہ طے کر لیتے. تو اس لیے یہ اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے. ہاں، علی امین گنڈاپور نے ایک ہمت سے بات کی ہے کہ جناب آپ اس پہ بات کر سکتے ہیں، اور میں اپنے صوبے میں بات کر سکتا ہوں، آپ بھی بات کر کے دکھائیں. پنجاب سے تو آج عظمہ بخاری صاحبہ کا آگے آ کے وہ تو متفق ہیں علی امین گنڈاپور صاحب کی اس بات سے، کالا باغ ڈیم بننا چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ عظمہ بخاری میری بہن کا اتفاق کرنا کوئی میٹر نہیں کرتا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے میں علی امین گنڈاپور سے اتفاق کر لوں، یا میں کہوں میں نواز شریف صاحب سے اتفاق کر لوں. اللہ تعالیٰ معاف کرے مجھے. اس کے علاوہ ان کی جماعت جہاں پہ میٹر کرتا ہے وہاں پہ جا کے کوئی ان کا اچھا یہ اس کو پٹ فارورڈ بھی کریں گے نا اس طرح کا پلان کہ ہم جی کہ اسے علی امین سے ہم اگری کر رہے ہیں، تو جو ساتھ پیپلز پارٹی بیٹھی ہے انہوں نے گلیاں کاٹنے شروع کر دیں گے. اس وجہ سے وہ تو نہیں ہے. ہاں، جہاں تک عمران خان صاحب کی بات ہے کہ عمران خان صاحب کی جو رہائی کا معاملہ ہے، وہ میں آپ کو پہلے دن سے عرض کر رہا ہوں، نکی جی ہاں، وہ جو نکی جی ہاں ہے وہ عمران خان صاحب نے کرنی. اچھا، انہوں نے کنڈی اندر سے لگائی ہوئی ہے، باہر سے نہیں. باہر سے نہیں. اچھا ٹھیک ہے. وہ نکی جی ہاں نہیں کرنے کے لیے تیار. عمران خان صاحب کی صحت کو لے کے حبیب صاحب ہر تھوڑے عرصے کے بعد کنسرنز سامنے آتے ہیں، ہر تھوڑے عرصے کے بعد، کہ جی خان صاحب کی صحت خراب ہے جیل میں، بشرا بی بی کی صحت خراب ہے. اب دوبارہ سے ایک چیز چلی ہے کہ خان صاحب کے کانوں میں کوئی پرابلم ہے اور دانتوں میں کوئی پرابلم ہے، اور اس کے لیے جو سجیسٹ کیا پیمز کے ڈاکٹرز آپ کو پتہ ہے مسلسل جا رہے ہیں ان کے چیک اپ کے لیے، ہر مہینے جاتے ہیں چیک اپ کرتے ہیں. اب انہوں نے کوئی سپورٹیو مینجمنٹ اس کے لیے سجیسٹ کیا ہے. دیکھیے، جہاں تک ان کے کانوں کا مسئلہ ہے تو وہ آج کی خبر نہیں ہے. کافی دن پہلے یہ بات آئی تھی کہ ان کے کانوں میں کہ جو حبیب صاحب کے کانوں میں ٹینائٹس، تو وہ ٹینائٹس ایک ریگولر معاملہ ہے. اس کے لیے تو کوئی بہت زیادہ آپ کو پریشانی کی ضرورت نہیں ہوتی. کئی دفعہ جب وہ ٹریگر ہوتا ہے یا پھر جب پہلی دفعہ ہوتا ہے تو اس میں یہ عمومی طور پہ کہا جاتا ہے کہ ان ہائیجینک کنڈیشنز کی وجہ سے ون آف دا ریزنز یہ ہو سکتا ہے. ایک امکان یہ بھی ہے، ادروائز یہ اس کو جو آپ چونکہ مجھے خود ہے تو اس لیے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ بنیادی طور پہ بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ ہوتا ہے. تو اب مجھے یہ بھی اعتراف کرنا پڑ رہا ہے. آپ تو چھوٹے ہی ہیں. جی میں تو بہت چھوٹا ہوں، لیکن بہرحال میری حرکتیں کچھ ایسی کہ مجھے جلدی ہو گیا کیونکہ میں اتنی ایکسرسائز نہیں کرتا جتنی وہ کرتے. دوسری بات یہ ہے، دیکھیے ایک آدمی کو ہے کہ کوئی بیماری ہونا، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اس بیماری پر قابو کیسے پاتا ہے، یا اس بیماری کو اپنے کام کاج میں کوئی اہمیت دیتا ہے یا نہیں دیتا، جو اس پہ رولا ڈالتا ہے یا نہیں ڈالتا. یہ دو ڈفرینٹ باتیں. مجھے کل ہی علی امین گنڈاپور صاحب کہہ رہے تھے کہ انہوں نے خود کہا کہ عمران خان صاحب سے جب بھی بات ہوتی ہے تو میں یہ حیران ہو جاتا ہوں دیکھ کے. تو ان کی آخری ملاقات ہوئی ہے اپریل میں، اور اس سے پہلے بھی کئی بار ہوئی. کہتے میں دیکھ کے حیران ہو جاتا ہوں کہ ان کی بات کرنے کا سٹائل، ان کے بیٹھنے کا سٹائل، ان کی فقرے بازی، وہ سب کچھ ایسے ہے جیسے ہم بنی گالا میں بیٹھے ہوں یا پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھے. کہتے جب ہم کبھی زمان پارک جاتے تھے، جب کبھی ہم بنی گالا جاتے تھے یا ہم پرائم منسٹر ہاؤس جاتے تھے، تو جس عمران خان سے ہمارا واسطہ پڑتا تھا وہی عمران خان ہمیں اڈیالہ جیل میں بھی ملے. جیل کا کوئی اثر نہیں ہوا. کہتے زیرو اثر ہے. کہتے یار اگر ان کی جگہ کوئی بھی ہو تو میں تصور نہیں کر سکتا کہ جو باہر اور اندر بندہ ایک سا رہے. یہ صرف عمران خان ہے. یہ وہ بتا رہے تھے. اچھا دوسری بات، آج کل جیسے وہ بتا رہے ہیں نا، وہ ہمارے کالج میں نا ایک کلاس فیلو ہمارا انگلینڈ جا رہا تھا،
تو ایک اور دوست اسے بتانے لگا یار دیکھ وہاں پہ 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں, ایک کلب میں بارز میں جاتے ہیں, دوسرے اپنے کام سے کام رکھتے ہیں مسجد کی طرف جاتے ہیں, تو نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ درمیان میں نہیں آپ چل سکتے, آپ ایک ہی اور مسجد نماز شماز پڑھا کر ہی جاتے. تو کسی نے سے پوچھا تو گیا انگلینڈ میں؟ نہیں, میرا کزن گیا تھا انگلینڈ. وہ بتاتا ہے کہ یہ ہوتا ہے سارا کچھ. اور گڈھا صاحب کا یہی معاملہ ہے. جی نہیں وہ تو خود جیل میں بھی رہے نا, دیکھیں نہیں وہ جیل میں گڈھا صاحب کے ساتھ جب شروع میں ملاقات ہوئی تھی, وہ جو اندر ایک بہت بڑا دالان ہے وہ اس میں چلتے پھرتے. جی جی یہ عمران خان صاحب کی ڈیمانڈ تھی جب پہلی دفعہ ملے تھے کہ آپ ان کو میرے ساتھ آپ اس میں بیٹھوں گا نہیں یہاں پہ, اور وہ کان میں باتیں شاتی ہوئی تھی بس ان کی, بیٹھے ٹوٹے نہیں. ہاں تو وہ تو جو علی امین گنڈا پور صاحب خود بھی جیل میں رہے اور خود بھی کافی مشکلات سے گزر کے آئے ہیں. تو اس وجہ سے عمران خان صاحب نے جو جیل کے اندر اپنا جو اسٹیچر رکھا ہوا ہے, وہ انہیں بھی پتا ہے کہ کیمرے لگے ہوئے ہیں ہر جگہ اور مجھے دیکھا بھی جا رہا ہے, سنا بھی جا رہا ہے, تو اس وجہ سے وہ کہیں بھی نہیں چاہتے کہ ان کے بارے میں یہ تاثر پیدا ہو کہ وہ کہیں کمزور پڑے ہیں یا اپنی بیماری یا خدا نخواستہ کسی بھی طبیعت کی خرابی کا وہ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. تو ویسے وہ ان کے بارے میں جیسے ان کی بہن نے بھی کہا, علیمہ خان صاحبہ نے, کہ انہیں کوئی ایسی پریشانی نہیں, اور گور خان صاحب نے بھی یہ کہا. وہ تو رولا نہیں ڈالتے اپنی بیماری کا, اگر انہیں کوئی تکلیف ہے بھی, یہ رولا باہر کیوں آ جاتا ہے, میڈیا میں کیوں آ جاتا ہے, کیوں پھر اس پر ڈسکشنز ہونے لگ جاتی ہیں, اس کا کوئی خاص مقصد ہوتا ہے؟ مجھے ایک دفعہ کشمیر میں کسی نے قصہ بتایا, اس نے کہا کہ ہوتا یہ ہے کہ یہاں پہ بعض اوقات اگر شوہر یا بیوی کے درمیان ناچاقی ہو جائے تو وہاں کشمیر میں تو گھر کوئی اوپر ہے کوئی نیچے ہے, اور گائے جو ہیں وہ پھرتی رہتی ہیں, تو عام طور پر جس نے منانا ہوتا ہے وہ گائے کی دم پکڑ کے وہ گھر کی طرف چل پڑتا ہے. یعنی اگر شوہر نے منانا ہے تو وہ اپنے سسرال کی گائے کی دم پکڑے گا اور کہے گا میں نے تو نہیں آنا تھا, یہ گائے مجھے لے آئی ہے. اور اسی طرح اگر بیگم صاحبہ نے معاملات درست کرنے ہو تو وہ اپنے سسرال کی گائے کی دم پکڑتی ہیں اور کہتی ہیں میں کب آتی ہوں, میں تو اس گھر پہ لعنت بھیجتی ہوں, لیکن یہ گائے مجھے لے آئی ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جو اس طرح کی خبریں ہیں, اس طرح کی خبریں باقاعدہ طور پر ایک پولیٹیکل پلاٹ کا حصہ ہے, پولیٹیکل کمیونیکیشن کا حصہ ہے. پلاٹ تو اسے کہنا مناسب نہیں ہے, کمیونیکیشن کا حصہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب اور کچھ نہیں تو بیماری کے باعث جیل سے باہر آئیں تو ایک ایکویشن قائم ہو جائے گی, جی ایک نواز شریف صاحب اور عمران خان کے اور زرداری صاحب کے درمیان. وہ ہسپتال جائیں تاکہ یہ بات کہی جا سکے کہ جس طرح کی زرداری کی جیل تھی, زرداری صاحب کی جیل میں اے سی بھی لگے تھے, مشقتی بھی تھے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ, تو جس طرح کی نواز شریف صاحب کی جیل تھی, یہ ایک عام بات ہے. عمران خان از نو ڈفرنٹ. صحیح. یہ دراصل یہ ایک کمیونیکیشن کا پارٹ ہے کہ جس میں کہیں تو وہ بندہ دوسروں کے برابر لگے. وہ جو ٹاور ہوتا چلا جا رہا ہے وہ باقیوں کے مقابلے میں تو لگے. یہ ہے اصل مسئلہ. اور یہ تو جیل میں رکھنے والوں کا نا جو انٹرسٹ ہے ان لوگوں کا who have voted for عمران خان, وہ یہ ہے کہ یار ایک بندے پہ قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے. جو مخالفین حکومت میں بیٹھ کے وہ اس طرح کے بیان دیتے ہیں کہ اس کو کچل دینا چاہیے, یہ فتنہ ہے, اس کا سر کچل دیا جائے, ختم کر دیا جائے, ان کے پھر کنوٹیشنز لوگ اپنی مطلب اپنے خوف کے مارے لے لیتے ہیں کہ یار یہ مارنے کی بات کر رہے ہیں. تو پھر صحت میں ایک انٹرسٹ تو آتا ہے نا اس میں. اس لیے ایک تو یہ پرابلم بنا. دوسرا دیکھیے پی ایم ایل این کے بڑے سینئر رہنما ہیں, انہوں نے کہا ہمارا عمران خان سے کہاں مسئلہ ہے, مصیبت یہ ہے کہ یہ جو اعلیٰ اخلاقی پیڈسٹل پہ کھڑا ہوا ہے وہاں سے نیچے ہم جیسا ہو جائے. ان کے لفظ یہ تھے کہ ہم جیسا ہو ہم بات کریں. میں نے کہا جی آپ جیسے ہونے سے کیا مراد ہے؟ تو انہوں نے کہا یار وہی جو ہے کہ جتنا ہم تھوڑے بہت کرپٹ ہیں تو یہ بھی ہو جائے, اور جو کچھ ہم کہہ کے پھر جاتے ہیں تو یہ بھی پھر جائے. اب یہ مسئلہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ یہ نہیں کر رہے. 3.5 سال سے حکومت سے باہر ہے, 3.5 سال سے حکومت سے باہر, 3.5 سال, اور حکومت ان کے بدترین مخالفین کے پاس ہے. کیسز ایسے نالائقوں نے بنائے. اچھا, اور
केसेस आप जरा देखें कि भाई केसेस बनते, कोई सड़क का बनता, कोई कहानियां होती, कोई बात होती। इमरान खान ने तो सियासतदानों का नाम डुबो दिया इक़्तिदार में रह के। केस बनाया, घड़ी का केस, एक घड़ी का केस, साइफर का, इद्दत का, लोटे का बीच में आगे पता नहीं। अच्छा ये नहीं उन्हें पता, ये तो खैर ये आजाद अदालतें होती तो फिर बात होती। तोशा खाना वाला जो मामला, रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? मिलिट्री सेक्रेटरी रिस्पॉन्सिबल होता है वो गिफ्ट रखने का। हाँ, उनको तो किसी ने नहीं पूछा अभी तक। एक केस में सजा होगी, दूसरे में हो जाएगी। तो सबको पता है कि क्या केसेस है, क्या नहीं बात ये है। ना, जब इस तरह के केसेस बने होंगे तो फिर लोगों ने यही कहना ना यार झूठा केस बनाया है। हाँ, Politically वो तो पाकिस्तानी अवाम को हर एक चीज का पता है, हर हकीकत जानती है अवाम। हबीब साहब आगे जरा बढ़ जाते हैं। फराग होगी और वो क्या वो एक और साहब का नाम लिया जाता है, अफसर ठीक है, तो ठीक है, अच्छा, उनका कितना बड़ा नाम बनाया, क्या जनाब ये है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, केस भी हुआ। उस्मान बुज़दार साहब यही नहीं फिर? हाँ, उन्हें तो कोई नहीं पकड़ा। ठीक है साहब, भी पहले वो थोड़ा देर मुल्क से बाहर गए, फिर वापस आके सुकून कर रहे हैं। अच्छा, आगे ज़रा बढ़ते हैं हबीब साहब। सैलाबी मामलात भी चल रहे हैं और अब तो और भी वार्निंग्स आ रही हैं कि सैलाब फलां जगह पे भी सैलाब की सतह बुलंद होगी। अभी और भी फ्लड वार्निंग्स जारी हो गई हैं। आप भी आज सारा दिन सैलाब की कवरेज के लिए मुख्तलिफ इलाकों में गए, कसूर गए थे आप लोग? जी, आज हम दोनों कसूर गए थे, गंडा सिंह वाला गए और मुख्तलिफ इंडिया के बॉर्डर तक। तो क्या सिचुएशन है वहाँ पे? देखिए, सिचुएशन जो सबसे बड़ी है ना, एक इंसानी अलमिये की एक सूरत ये है जो आज है। वो जब प्रोग्राम एडिट होगा तो वो आप देख लेंगे, कल हमारे नाज़रीन इंशाल्लाह वो देख सकेंगे। तो देखिए, जो अहम बात है ना वहाँ पे, वो हमारा मुस्तकबिल जो है ना वो मखदूश है। मुस्तकबिल मखदूश किस तरह है कि देखिए, अब ये पूरा इलाका हमें सब्जियां फराहम करता है। कसूर जस्ट एन आवर ड्राइव ना, पूरा इलाका हमें सब्जियां, लाहौर के लोगों को सब्जियां देता है। फूड बास्केट है। वहाँ पर चावल होते हैं, वहाँ पे अमरूद के बागात हैं, वहाँ पे बेशुमार लाइव स्टॉक है जिसको जाहिर है वहाँ के वहीं से चारा मिलता है। और फिर ये पूरी पट्टी है जो सतलज के साथ चलती हुई बहावलपुर तक जाती है। अभी हम आपको सिर्फ कसूर की सूरत हाल बता रहे हैं। फिर कल को वहाँ पर फसलें होनी हैं जी। आज मुझे एक बड़े खुशहाल वहाँ के ज़मींदार बता रहे थे, उन्होंने कहा कि जो कुछ हमारा कहते हैं, अल्लाह का शुक्र है कि हम फिर भी सरवाइव कर जाएंगे, लेकिन अमलन सूरत हाल ये है कि जब अगली फसल आएगी, जब सैलाब उतरेगा और जब मैं हल चलाऊंगा अपने खेत में और मैं बीज डालूंगा, तो उस बीज का बंदोबस्त करना मेरे लिए मुश्किल है। और ज़रा आप तसव्वुर करिए, ये मैं एक खुशहाल आदमी की बात बता रहा हूँ जो अपने इलाके के दूसरे लोगों की मदद कर रहा है, और वहाँ पर जो बाकी लोग हैं उनका क्या होगा। एक और जिम्मेदार ने सर, उसने साथ ही कहा कि ये पानी जो खड़ा है यहाँ पे 15-16 दिन से खड़ा है, पहले थोड़ा फिर बढ़ता जाता है, अब वो एक जगह पे आकर रुक गया हुआ है। उन्होंने कहा कि 88 में भी इतना पानी खड़ा हो गया था और 8 साल लगे थे जमीन को ठीक होने में। पौधा उगता नहीं था बीज डालने के बाद भी, इतना सा होता था। ये उसने बाकायदा इशारा करके बताया कि इतना 4 फुट का होता सी उदे उत्ते जड़ा ना वो कड़ी नहीं सी लगती। और फिर 8 साल के बाद वो डिफरेंट ट्रीटमेंट्स करके, मतलब वो खादें वगैरह और डिफरेंट, हालांकि 88 में तो मौसमी तब्दीलियां भी ऐसी नहीं थी जैसे आप क्लाइमेट चेंज। अल्लाह करे कि ये जो 8 साल वाली कहानी है तो ना हो। 8 साल नहीं है, लेकिन जमीन मुतासिर जरूर होती है, फौरन वो दोबारा वो उसकी यील्ड नहीं होती। ये बात तो अल्लाह करे ऐसी सूरत हाल ना हो, लेकिन वो बड़ी खतरनाक। लोगों की मुश्किलात क्या है हबीब साहब? वहाँ पे रिलीफ कैंप्स हैं, वहाँ पे काम कर रहे हैं? क्योंकि तनकीद यही हो रही है गवर्नमेंट पर कि सिर्फ दिखावे के लिए रिलीफ कैंप्स लगाए जाते हैं और फिर वहाँ से वो जैसे ही वो वहाँ से वो शोशा हो जाती है तो वो रिलीफ कैंप उखाड़ लिया जाता है और लोग बेचारे रोते रह जाते हैं, उन्हें कोई इमदाद नहीं मिल रही। देखिए, जितनी बड़ी एक कैटास्ट्रोफी है, मेरा नहीं ख्याल कि गवर्नमेंट उस पर पूरा उतर सकती है, नहीं उतर सकती। ठीक है, एक बात। दूसरी बात ये है कि गवर्नमेंट को ये नहीं पता कि हमने कौन सा काम करना और कौन सा नहीं करना। गवर्नमेंट वो काम भी कर रही है जो उसे नहीं करने चाहिए। मसलन देखिए, आप वहाँ पे जाके अगर देखें ना तो आपको एक प्रायोरिटी ऑर्डर बनाना पड़ता है ना, कि मुझे पहला काम कौन सा करना है, दूसरा कौन सा करना है, तीसरा कौन सा करना है। पहला काम होता है रेस्क्यू।
दूसरा काम होता है कि अगर आप देख रहे हैं वहां के गांव के लोग ये समझते हैं कि हम गांव में ठीक हैं, तो फिर आप वहां से लेके बाजार तक, करीबी मंडी तक के लिए कश्ती देते हैं, बस आपने ये करना है। ठीक है। और जो दूसरी चीज़ है कि कुछ लोग जाहिर है जिन्हें ज़रूरत होगी रेस्क्यू की, क्योंकि उनका वो बिल्कुल ही गरीब लोग हैं, उन्हें आप रेस्क्यू कर लें। प्रॉब्लम ये हो रहा है यहाँ पे कि एक तो गवर्नमेंट को ये नहीं पता कि कौन सा गांव बचना है, कौन से गांव में क्या प्रॉब्लम है, फिर कौन से गांव में, यानी इस गांव में अगर एक देखिए बास गांव, हम ऐसे गांव भी हमें पता चले जहाँ पे सारे जो मर्द हैं मौजूद हैं, ख़वातीन और बच्चों को उन्होंने भेज दिया, अच्छा अपने अजीज़ों रिश्तेदारों के। अब चलिए ये तो बात हो गई। अब वो जो मर्द हैं, जो लोग हैं, बच्चे हैं, नौजवान हैं, उन्होंने खाना कहाँ से खाना है, पानी कहाँ से पीना, पानी कहाँ से, 15 दिन से बिजली नहीं है। अच्छा, बिजली नहीं है। अच्छा, उन्हें चारा चाहिए, अपने जानवरों का, वो अपने जानवरों का ध्यान रखे हुए हैं, वो गांव का चौकीदारा भी कर रहे हैं। अब उन लोगों ने खाना कैसे खाना है, ठीक है ना। अब उनके लिए हमारे यहाँ होता ही है कि जो फलाही तंजीमें हैं या जो भी कुछ काम करने की कोशिश करता है, वो बाहर सड़क पे बैठे बैठे लोगों को तो सब कुछ दे आती है, हाँ, लेकिन अंदर तो जाके नहीं अंदर जाना मुश्किल होता है लोगों के लिए। अच्छा, फिर तीसरी बात ये है कि गवर्नमेंट को यानी जो गवर्नमेंट को के जो गाइड है वहाँ पे, वो ठीक नहीं। उसकी वजह अगेन एक अजीब व गरीब, अब लोग कहेंगे कि मैं सैलाब में शायद पॉलिटिक्स कर रहा हूँ, जो अकबर को भी समझ में आई, मुझे भी समझ में आई, जो भी बंदा वहां जाएगा रियल लोगों से मिलेगा, आपको पता चल रिकॉर्ड है, देख लेंगे। अच्छा, कुछ अच्छा देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपको गाइड करने वाले लोग कौन है। देखिए, अगर आप पॉलिटिकली वहां पे लोगों से जुड़े नहीं हुए ना, तो आप जो मर्जी कर ले, आपका काम ठीक नहीं होगा। हाँ। जो दिल चाहे कर ले, आप वहां पे दुकानें लगा दें, आप वहां पे पता नहीं कश्तियां ले आए, आप वहां पे हेलीकॉप्टर ले आए, जो मर्जी कर ले, क्योंकि आपको उस इलाके का पता ही नहीं है। गाइड तो फिर मकामी होना ठीक है चाहिए ना। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये आ रही है, जो मुझे आज कसूर में महसूस हुई, अभी दूसरे इलाकों में जाऊंगा तो वहां जाके पता चलेगा। आपका जो प्रॉब्लम आ रहा है और उसका किसी दर्जे में इजहार जो है ना, ये ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू में हो रहा है। क्योंकि ख्वाजा आसिफ सियालकोट के होने के बावजूद उन्हें समझ नहीं आ रही कि ये क्या हो रहा है, बिकॉज उन्होंने इलेक्शन नहीं जीता। हाँ। कसूर में जो लोग हैं, यानी जो मुंतखब लोग हैं, उनमें और मुंतखब करने वालों में कोई रिश्ता नहीं। वहां पे प्रॉब्लम ये आया हुआ है कि इन्हें पता ही नहीं। जो पॉलिटिकल कारकुन एक रास्ता बताता है ना गवर्नमेंट को, हाँ, बिल्कुल, ठीक है ना, वो बताने वाले कोई नहीं, वो उन्हें पता ही नहीं है। या फिर आज एक खातून कहने लगी, वो पाकिस्तान का जो आखिरी गांव है इंडिया की सरहद से, वहां से वो आई हुई थी, तो वो कहने लगी कि पंजाबी में कहने लगी, उन्हें 3 औरतां आई ने फैशन करके तस्वीरें ने खिंचा के निकल गई हैं। मुझे बस यही मतलब उतार होगी ना, who were not connected with the masses, जी, उन्हें पता ही नहीं है, सिर्फ वहीं इसलिए आपको अंदाजा ही नहीं हो सकता कि वहां पे क्या है। ठीक है, वहां पे मैंने देखा, लोग अफसरों को देखा, वहां पे वो ग्राउंड पे हैं, मौजूद है, लेकिन अब देखे ना असिस्टेंट कमिश्नर वहां पे मौजूद है, वो चाहे कश्ती के अंदर बैठा हुआ है, वो एक एक चीज का ध्यान रखे हुए है, उसकी जो गाइडेंस है ना, उसका जो रडार्स हैं, वो वहां के मुतलका पॉलिटिकल लोग होते हैं। सर, ये असिस्टेंट कमिश्नर बैठा है, ये डीसी की तरफ से भी वो ऑफिस वगैरह जो लगा हुआ है, और ये 200 फुट के ऊपर पीपल बिल बिला रहे हैं। जी, ये फिर क्या हुआ? आप कैंप लगा के बैठे हैं, अच्छे इंतजाम किए, मतलब मतलब आप देखिए कहां पे देना कहां, देखिए उन्हें देखिए, फिर लोगों का हुकूमत के साथ एक कनेक्शन होता है। यस, एब्सोल्युटली। लेकिन हबीब साहब, इस तरह तो फिर सिचुएशन बड़ी खराब हो जाएगी। देखिए सिचुएशन, चलिए ये तो 2-4 देखिए, मुझे रेस्क्यू और रिलीफ का मुझे पता है, लोग खुद एक दूसरे के साथ मिलके कर लेंगे। ये डिटेल्स कैसे हो रही हैं वो सब आपको पता चल जाएंगे। मुझे जो परेशानी है वो आगे की है, आगे मुझे यानी अगले कुछ अरसे की है। देखिए, अभी वहां पे जानवरों की जो खुराक है वो बहुत बड़ा मसला है। हाँ, बीबीसी पे आज स्टोरी छपी हुई है कि लोगों को अपने अकबर साहब आपको क्या बता रहे थे, फिक्र नहीं है जितनी जानवरों के चारे की फिक्र है लोगों को। एक आखिरी गांव है सजरा,
وہ بالکل نہ ایسے پروٹروڈ کرتا ہے ایسے انڈیا کے اندر, اور باقی اس کے ارد گرد انڈیا ہے, وہ جو آخری گاؤں ہے وہ ڈوب گیا, اس کے ارد گرد تمام ڈوب گیا, گاؤں تھوڑا اونچا ہے تو چارہ وہاں پہ نہیں تھا, تو وہ کہتے ہیں بالکل سامنے ہمارے انڈیا والے ہیں, وہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم سے لے لیں, وہاں کے کسان اچھا کہ چارہ ہم پرووائڈ کر دیتے ہیں, پانی شانی جب بھا کے تو کچھ کر دیتے ہیں, تو یعنی انہیں بھی, وہ بھی اس طرف کا کسان ہے, انہیں بھی تو فکر ہے نا کہ چارہ سب سے بڑا پرابلم ہے. تو کہتے ہیں ہمارا, اب چونکہ وہ تھوڑا سا علاقہ اس طرف سے, پاکستان ویسے ہی تھوڑا سلوپ کی طرف ہے نا, تو اتفاق سے وہ علاقہ بچا ہوا, تو انہوں نے کہا کہ یار آپ ہم سے لے لو, ہم کچھ بھیجیں آپ کی طرف, کو پھینکیں کیا کریں. تو اب دیکھیں کہ لوگ کسان تو کسان کے ساتھ کوشش کر رہے ہیں, لیکن اینی وے بات یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا کرائسس بنتا جا رہا ہے. لیکن سر یہ دیکھیں لوگوں کے لیے تو بالکل ہے, ایک ہیومینیٹیرین کرائسس سے بنے گا. اس کے علاوہ یہ اس سیلاب میں حکومت بھی مجھے ڈوبتی نظر آ رہی ہے, وہ اس طرح سے کہ جو فوڈ باسکٹ پورا پنجاب آپ کا, سبزیوں کی قیمتیں آپ ابھی جا کے دیکھ لیں کیا معاملات ہو چکے ہیں. ٹماٹر 260 روپے کلو ہو چکے ہیں, میں نے آج خریدے ہیں. آپ کو پہلے کتنے؟ پہلے تو بہت کم تھے, کوئی 140 روپے. دیکھیے نا, وہ تو یہ ہونا ہے. اچھا اس کے بعد جب آپ کو امپورٹ کرنا پڑے گا تو دو چیزیں ہوں گی, ایک آپ کا بیلنس آف پیمنٹ خراب ہوگا, یعنی کہ آپ کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ ایک دفعہ پھر اوپر کی طرف جائے گا, کیونکہ آپ نے خوراک. لیکن میں آپ کو ابھی یہ خبر آئی بھی ہے کہ حکومت مزید قرض لینے پہ غور کر رہی ہے, کیونکہ اہم بات یہ ہے کہ جو سبزیاں ہیں نا, سبزیاں تو امپورٹ کرنا بڑا ظلم ہے, خاص طور پر ٹماٹر اور پیاز. ٹماٹر اور پیاز ایسی کراپس ہیں جو آپ کے پاکستان کے کسان اگاتے ہیں. بھائی ٹماٹر اور پیاز مہنگے ہو گئے, کھا لیں گے نہیں کھائیں گے, بہت مہنگے ہو گئے ہیں, ریچ سے باہر ہو گئے, نہ کھائیں. ان کے بغیر آپ کی زندگی چلتی ہے, لیکن یہ اس کے اوپر ایک تو پیسے ضائع ہوتے ہیں, اور دوسری بات ہے اگر آپ کے کاشتکار کو اچھے پیسے مل رہے ہیں تو کیوں نہ ملیں. یہ ٹماٹر, اور میں نے ہمیشہ دیکھا کہ ٹماٹر اور پیاز کا آپ نے ذکر کر دیا, کچھ دنوں میں ٹکر چلیں گے, وہ کہیں گے کہ جناب مہنگے تو ہو چکے ہیں بھائی, وہ کہیں گے جی ٹماٹر 300 روپے کلو, وہ کہیں گے جناب فلاں جگہ سے منگوا لو, فلاں جگہ سے منگوا لو. اور بھائی اپنے کاشتکار کا کچھ بھلا ہو لینے دو, اپنے لوگوں کا بھلا ہونے دو. جن کی زمینیں بچ گئی, جن کی زمینیں بچ گئی, کم از کم انہیں تو کچھ وہ پیسے کما جی. لیکن حبیب صاحب یہ ہم ہر جگہ پہ پھر ہم نے اپنا بھی تو کچھ نہ کچھ بیچ میں دال دلیا نکالنا ہوتا ہے نا, باہر سے منگوائیں گے تو ہمیں بھی تو کوئی فائدہ ہوگا. ابھی ایک اور ایسی خبر آئی ہوئی ہے حبیب صاحب, ڈان کی ویب سائٹ پہ یہ خبر میں نے دیکھی, فائنانس اور پاور منسٹریز کے شدید ترین تحفظات کے باوجود حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی ترسیل پر ڈالرائزڈ ریٹرنز کی منظوری دے دی ہے. دیکھیے جی, یہ میرے لیے یہ خبر جو ہے نا وہ شاکنگ ہے. میں اس میں آئی اسمیل اے اسکینڈل ایز اے جرنلسٹ, آئی ڈونٹ نو اٹ از اور اٹ از ناٹ, ٹھیک ہے, لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ دیر از اے ریڈ ان اٹ. دوسری مجھے ایسے لگتا ہے, یا پھر اگر میں یہ نہ سمجھوں تو دوسرا خیال جو میرے ذہن میں آتا ہے کہ مجھے ایک ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کوئی نالائکی کی اگلا لیول ہے, اگلی سیڑھی ہے جس پہ جا کے فیصلہ ہو رہا ہے. اب آپ ذرا دیکھیے کہ آذربائیجان ہمارا دوست ملک ہے, بڑی اچھی بات ہے, ٹھیک ہے نا. آذربائیجان کو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ ماچی کے یعنی شیخو پورہ سے آپ ٹھلیاں تک ایک لائن بچھائیں پیٹرولیم کی. ماچی کے سے ٹھلیاں, یعنی ٹھلیاں وہ جگہ ہے, اگر آپ لاہور سے اسلام آباد جا رہے ہوں تو ایک جگہ لکھا آتا ہے کہ ٹھلیاں انٹرچینج, اور وہیں سے آپ اسلام آباد ایئرپورٹ چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھلیاں تک بنائیں, اور ٹھلیاں سے پھر آگے تارو جبہ تک بنائیں جو پشاور سے کچھ پیچھے ہے. ٹھیک ہے جی. اب آپ ذرا تصور کریں کہ اب یہ ساری آپ لائن بنائیں گے, اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے پیٹرول اس میں سے نکالنا ہے جو ماچی کے تک تو آ رہا ہے, ماچی کے سے پیٹرول آگے چلے گا ٹھلیاں کی طرف, اور ٹھلیاں تک اور تارو جبہ تک جائے گا. فیئر انف, بالکل ٹھیک منصوبہ. یعنی آپ کی اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی ٹرکنگ بچتی ہے, آپ کا وہاں تک جو تیل ہے وہاں پہ ٹھلیاں میں آپ نکال سکتے ہیں, آپ تارو جبہ میں نکال سکتے ہیں, پھر پورے کے پی میں بانٹ سکتے ہیں. فیئر انف, بالکل ٹھیک, سمجھ آ گئی. مسئلہ پھر کام. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ لائن بنا رہے ہیں, اس لائن میں پیٹرول کو ہی ایکسپورٹ ہوگا نہیں ہوگا, نہیں, یہ تو ود ان لینڈ ہے نا, پاکستان کے اندر ہے نا. اچھا, اس کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر ہم بجلی جب یہ ایکسپورٹ نہیں کریں گے تو ہمیں تو ڈالر میں اس کا کوئی پیسہ نہیں آ رہا نا, تو ہم نے روپے میں بھرنے. پیٹرول کی قیمت ہم روپے میں دیتے ہیں, بالکل ایسے بڑھتی رہتی ہے, کم ہوتی رہتی ہے, کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے نا. جب آپ ذرا حماقت یہ دیکھیں کہ اس کے اوپر کہا جا رہا ہے کہ یہ جو پائپ لائن ہے اس کو بچھا لیں, لیکن ریٹرن جو ہے نا وہ ڈالرائزڈ ہوگا. اچھا, ٹھیک ہے,
रिटर्न इसके ऊपर, यानी इसका जो आपको होता ही है ना कि इस तरह की तरह IPPs की तरह, ये अवैस लगारी साहब ने मेंशन भी की है बात। जिस तरह बिजली के कारखानों को आपने डॉलराइज रिटर्न दिया कि आप $10 लगा लें, हम आपको $1 दे देंगे रफली, हाँ हम मुनाफे के तौर पे। अब जब आप उसका मुनाफा भी डॉलरों में देंगे, हालांकि आप उससे एक्सपोर्ट कुछ नहीं कर रहे, हाँ। तो इसका मतलब है कि आप उसी ग्लट में, उसी मुसीबत में फंसेंगे जिस मुसीबत में आप IPPs में फंसे हुए हैं। अवैस लगारी साहब ने ये बात पॉइंट आउट की है, यही तहफ्फुज़ात और हैं। ये भी सिस्टम क्या है खबर के मुताबिक, टेक और पे, कि भाई या तो शिप और पे है। जी शिप और पे है कि आप करेंगे नहीं करेंगे, आपको एक मिनिमम पैसे देना पड़ेंगे। नहीं सर, ये नहीं, आप उल्टा कह रहे हैं। शिप और पे है कि आप लेंगे देंगे अगर आप, तो फिर आप पे करेंगे। नहीं, ये शिप और पे है। हाँ, टेक और पे में यही होता है जी, टेक और पे में तो टेक और पे में होता ही है कि मैंने ग्लास आपको, हमने टेक और पे नहीं किया हुआ बहुत। नहीं हमने किया हुआ है, हमने हर सूरत में लेना है। अच्छा, मैं टेक एंड पे नहीं है, शिप और पे है कि अच्छा देखें उस सेंस में। जी 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 ठीक है ना, भाई मेरी बस जा रही है, ठीक है, वो ठलिया तक, बल्कि तारू जब्बा तक, माची के से आपने बैठना है क्योंकि आपने मुझे कहा है कि कम से कम इस बस में 20 सवारियां होंगी, 20 सवारियां नहीं हुई और 19 हो गई तो एक सवारी के पैसे आप देंगे। ये है अच्छा कि उसकी जो एक मिनिमम उसकी गुंजाइश है वो तो रहनी है। अच्छा, फिर आपको पता है कि इतनी लंबी जो पाइपलाइन होती है उसको भरने का, यानी जाहिर है तेल ऐसे तो नहीं एक कतरा इधर डालेंगे उधर निकलेगा, पहले वो पाइपलाइन भरेगी ना, उसके बाद तेल ट्रांसफर होना शुरू होगा ना, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो खैर एनीवे, देखिए अब प्रॉब्लम यहां पे आ रहा है कि हम अगेन इससे कुछ नहीं कमा रहे, 1 टका नहीं कमा रहे, लेकिन हम डॉलर में मुनाफा जरूर देंगे। 1 टका डॉलर का नहीं कमाएंगे, लेकिन डॉलर में मुनाफा दे रहे हैं। अब इसका क्या मतलब है? हाँ। इसका मतलब ये है कि शायद हमें पता नहीं है, वो जो $60 ट्रिलियन के मिनरल्स है ना, उसका 30 ट्रिलियन अमेरिका एडवांस दे चुका है मेरे ख्याल में। हमारे पास इतने डॉलर नहीं है। 300 मिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट है, 300 मिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट जो है उसके लिए ये जुल्म ना करे कि आप आने वाली नस्लों को भी डॉलर में फंसा दे, या तो आपके पास डॉलर्स आ रहे हो ना अंधाधुंध, आ रहे होंगे ना सर, वो तो मैं कह रही। कहाँ आ रहे हैं? हो सकता है आ जाए अभी सब, हम लाने की कोशिशें तो कर रहे हैं सरमायाकारी। इग्नोरेंट है, हमें नहीं पता। मुझे पता होगा नहीं, वो फिर दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह करे हमारे पास डॉलर्स में सरमायाकारी आए और हम ये प्रोजेक्ट जो है वो आगे चला सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।